صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مرحبا ثم مرحبا، نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے سلسلے میں آپ کی آمد خوش آمدید۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرو کرو شکر کے نیچے بھرا یہ سلسلہ کرنے کی ہمیں توفیق و رفیق عنایت ہوئی۔ آئیے رب عز و جل کی بارگاہ میں مل جل کر التجا کریں کہ مولا کرم پر کرم ہوا، رحمت کی برسات ہوئی، فضل پر فضل ہو جائے، انعام پر انعام ہو جائے۔ ان نیکیوں سے پہلے میں اچھی اچھی نیتوں کی خوب کثرت کی بھی توفیق عنایت ہو جائے، نیکیوں میں اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہمارا مال کر دیے جائے۔ زندگی کے دن ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، خصوصاً آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیکیوں کو آنے والے دنوں کے لیے خیر اور برکتوں کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو ہمارے لیے زیادہ نجات بنائے، زیادہ آخرت بنائے۔ نیتوں کی کثرت کے ساتھ ساتھ ایک نیت یہ بھی شامل کرنی تو آپ ذہن بنا لیجیے کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجیے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ایک بامقصد زندگی کی طرف قدم، ایک بابرکت زندگی کی طرف، نیکیوں کی طرف قدم۔ جزاک اللہ خیرا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور قاری صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سلسلے میں ماشاءاللہ۔ تو پہلے نیتیں ذرا ہم کر لیں تاکہ صاحب کے معاملے میں اچھی طرح سے ذہنی طور پر تیار ہو کر ہم رحمتیں لوٹنے کا سامان کریں۔ تو نیتیں پھر آپ ہمیں کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ہمیں تلاوت سنائے ترجمہ کی طرف سے عطا کر رہے جو نیتیں ہیں انشاءاللہ ان کو توڑنے کے ساتھ حاصل کروں گا۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کہتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید فغان حمید کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعلیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچے کیے، توجہ کے ساتھ جو ہے دو جانے بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خود توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے عشق باری کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید اور حمید سماعت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم. بہت شکریہ. آج کا انتخاب آپ کا کیا ہے؟ الحمدللہ آج امام اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام ہے. ماشاء اللہ. پہلے آپ نیتیں ہمیں بتا دیجیے. نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جزا پانے اور ثواب کمانے کے لیے میں شروع کروں گا انشاءاللہ. آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کی دوزانے بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہو اور دل میں خلوص پاوا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونے والی صورت بناتے ہوئے ناز شریف سننا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی ارشاد. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. طوبی سب سے اونچی نازک سی ہی نکلی شاہ مانگونا تم لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ مانگونا تم لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ. طوبی میں جو سب سے اونچی نازک سی ہی نکلی شاہ مانگونا تم لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاہ. طوبی میں رحمت زہرا صدق مسکی کلیاں پھول صدق مسکی کلیاں پھول صدیق فاروق عثمان ایک اس کی شان صدیق فاروق عثمان ایک اس کی شان. شاہ قامت شاہ چشم شاہ قامت شاہ چشم چشم سنبل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھول شاہ
سنبل سنبل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھول شاہ تو جو سب سے اونچی نازک سی کلی شاہ اپنے باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے اپنے باغوں کا صدقہ اپنے باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے اپنے باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے اپنے دل میں ہو پیدا پیارے تیری بلا کی شان جس سے اپنے دل میں ہو پیدا پیارے تیری بلا کی شان آئے احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مودی آئے احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مودی آئے احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مودی وقت خزان عمر رضا ہو برگ ہدا سے معاریشہ وقت خزان عمر رضا ہو برگ ہدا سے معاریشہ اللہ خیرا احسن اللہ دل بھرا اتنی بلند خیالی اتنی نازک خیالی اس کلام میں ماشاءاللہ اور بزرگوں کی منتقبت المؤمنین ایمان کی سلامتی کی دعا بھی ہو گئی آپ کی خدمت میں الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ رنگ اور رنگ موضوع سے سزا جو ہمارا مدنی پھول ہوتا ہے زندگی کے مختلف گوشوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چونچوں کو ہم آپ پیش کرتے رہیں خیر خواہی کی نیت بھی ہوتی ہے مومنوں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی تو آج انشاءاللہ تعالی جو دور گھرستی کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے بہت پیارے خیر خواہی کی نیت سے مدنی پھول انشاءاللہ تعالی اور تمام امت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی جو اس کا صحت سے بہت تعلق ہے گہرا تعلق ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں ہیں ان کی دماغ کی شریان پھٹ گئی اور وہ کونے میں ہے یا بہت نازک حالت ہے دعا کیجیے گا یہ ہو گیا وغیرہ 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 اور پھر کچھ عرصے کے بعد سنتے ہوئے تھوڑی مدت کے بعد کہ جن کی شریان پھٹی تھی نا دماغ کی جن کے برین ہیمریج ہو گیا تھا تو ان کا وصال ہو گیا ہے ان کے لیے سال و ثواب کی کوئی ترکیب بنا دیجیے یا دعا کر دیجیے اس طرح کے کلمات آپ سنتے رہتے ہوں گے کان میں پڑھتے ہوں گے تو یہ برین ہیمریج یعنی دماغ کی رگنی پھٹنے کا بھی ایک مرض چل پڑا ہے تو اس سے بچنے کے لیے انشاءاللہ کچھ مدنی پھول میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جانتے ہیں بہت عظیم شان نعمت ہے اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جو آنے والی زندگی میں خوب کمائیاں کرنے خوب آگے والی زندگی کی کمائی کے لیے بہت اہم جس کا رول ہے بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے اس نعمت کو جس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی اہمیت سے میرا خیال ہے کہ صرف احساس دلانا نہیں ہوگا سمجھتا تو ہر ایک ہوگا تو اس صحت دوسرا ایک امپورٹنٹ رول ہے جو
زندگی ہوگی اور صحت مند زندگی ہوگی تو انشاءاللہ دین کا کام کرنے میں آسانی رہے گی. اولاد کی خدمت میں، اولاد کی تربیت میں، والدین کی خدمت میں، صلہ رحمی کرنے کے معاملات میں، رزق حلال کمانے کے معاملات میں، انہیں کی دعوت میں، دین کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان ٹاپک کو ایک اچھا رول پلے کر سکیں گے. تو برین ہیمریج کے حوالے سے میں نے انشاءاللہ آپ کو یہ 10 مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، آپ کی خدمت میں دینی ہے. پہلی چیز جو میڈیکل سائنس بتاتی ہے ہمیں، جو برین ہیمریج سے حفاظت کرتی ہے، آپ کو بہت جان کر حیرت ہوئی، آپ کے کچن میں ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے موسٹلی اسپیشلی ایشیا کے اندر تو بہت زیادہ ہوتی ہے. بتا دوں نام اس کا. سب سے پہلے نمبر پر جو برین ہیمریج سے بچانے والی چیز ہے وہ ہے ہلدی. جی ہاں، امیر اہل سنت نے ہمارے جو ہمیں جو کتاب عطا فرمائی گھریلو علاج، اس میں اس کا تذکرہ کیا ہے. تو ہلدی کا نام بتایا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ اس کو ضرور کھانے میں شامل کیجیے. اور بہت مختلف مشکل بیماریوں کے نام ہیں جو عوام کو تو آتے بھی نہیں ہیں، تو اس سے بھی بتایا کہ ہلدی ان چیزوں سے بچا دیتی ہے. اور اس سے الزائمرز، یہ دماغ کی بیماری، اس سے بچ جاتا ہے انسان، اور دماغ میں جو وائٹ سیل ہوتے ہیں ان کے پیدا ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر کا ہے مچھلی کا استعمال. جی ہاں، مگر مچھلی کون سی؟ جس پر موٹی کھا لو، جو صحت مند مچھلی ہو، موٹی مچھلی ہو، چربی والی تو ہو، جس کے اوپر چربی بھی ہو، موٹی کھال بھی ہو، تو یہ مچھلی جو ہوتی ہے یہ ایسی مچھلی دماغ کی شریانوں کو محفوظ رکھتی ہے، یہ بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں. اور ریزن میں بتائی گئی ہے کہ اس قسم کی مچھلیوں کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ، یہ کمپاؤنڈ ہے آرگینک، یہ ہوتا ہے. اور اس کمپاؤنڈ کی اس چیز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دل کی دھڑکنوں کو تقویت پہنچاتا ہے. یہ اس طرح کی جو موٹی موٹی مچھلیاں ہیں، مثال کے طور پر سالمن ہوتی ہیں، سالمن سارڈین ہے، میکریل ہے، ٹراؤٹ ہے، ان پر تجربات کیے گئے تو وہ بتایا گیا کہ جو برین ہیمریج ہے، دل کی دھڑکنوں کے امراض میں یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. تیسرے نمبر پر شملہ مرچیں بڑی بڑی، حیرت ہو رہی آپ کو. تیسرے نمبر پر شملہ مرچیں بڑی بڑی جو رنگ برنگی ہوتی ہیں، ان میں بتایا گیا شملہ مرچوں کے اندر وائٹامن سی اور وائٹامن B6 یہ ہوتا ہے، فالک بھی ہوتا ہے، پوٹاشیم بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. اور یہ تمام چیزیں دماغ کو تر و تازہ رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہمارے مدرسہ المنہ کے مدنی منع ہیں، دار المنہ کے مدنی منع ہیں، اور بھی جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان کا دماغ تو خوب صحت مند ہو جائے گا اور یہ خوب ساری کتابیں پڑھیں گے اور انشاءاللہ مجھے یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، ایک اور فائدہ یہ جو میں نے کمپاؤنڈس بتایا، صرف دماغ ٹھنڈا رہتا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ غذاؤں میں شامل کریں گے شملہ مرچیں تو بتایا گیا ہے کہ برین ہیمریج اور دماغی اسٹروک سے بچا جا سکتا ہے. چوتھے نمبر پر اسٹرابیری آپ نے کھائی ہوگی، سرخ سے رنگ کی ہوتی ہے. بلو بیریز بلو رنگ کی ہوتی ہے، اور شہتوت کی تمام قسمیں، اس کا نمبر چوتھا ہے. اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ دماغ کی صفائی ہو جاتی ہے اس سے، ان کو کھانے سے، اور دماغ طاقتور ہو جاتا ہے، تقویت پہنچتی ہے، اور فاضل مادے جو ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں. اور یہ جب فاضل مادے خارج ہو جائیں گے تو دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، دماغ کا جو نروس سسٹم ہے، اعصابی نظام ہے، یہ بھی صحت مند رہتا ہے. اچھا، پانچویں نمبر پر جس کا تذکرہ ہے یہ ہے نٹس، خشک میوہ، ڈرائی فروٹ، بادام، پستے، اور یہ جو اخروٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے. ان کا مونگ پھلی بھی یہ بھی جی ہاں نٹس میں شمار ہوتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی اس کے بارے میں کہ کیلسٹرول کا امیر علیہ سنت کی زمانے والے سے آپ نے تذکرہ سنا ہوگا. تو کیلسٹرول دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خراب کیلسٹرول ہوتا ہے اور ایک اچھا کیلسٹرول ہوتا ہے. سادہ الفاظوں میں جو خراب کیلسٹرول ہوتا ہے اس کا لیول جو ہے وہ کم سے کم ہونا چاہیے، اور جو اچھا کیلسٹرول ہوتا ہے اس کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے. تو یہ میرا بات میں خاص بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھی ہے، اس تحقیق کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر خراب کیلسٹرول پیدا ہو بھی جائے تو میرا بات کا استعمال اس کو کم کر دیتا ہے. تو لیکن یہ ضرور مینشن کیا گیا ہے کہ اس کو ایک مناسب مقدار میں کھانا چاہیے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے ان میوہ جات کو بھی.
تو اس سے بھی یہ، اور اسپیشلی اخروٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ دماغی امراض کو، بہت سی دماغی بیماری روکنے میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. اور اخروٹ کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ ایجنگ فیکٹر، یعنی جو عمر بڑھنے کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. تو اگر آپ اچھی نیتوں کے ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو اخروٹ کا استعمال کر لیجیے. اور اسپیشلی جو فیمیلز ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اخروٹ کا استعمال جو ہے یہ جو ڈائبٹس ہوتی ہے، ڈائبٹک شوگر ہوتی ہے، اسے کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اچھا جی، اور سن لیں 6 نمبر پر حیرت ہوگی آپ کو، دالیں. جی ہاں، دال. بات کا نعرہ ہوتا ہے جدھر دال ادھر ہڑتال. دال پسند نہیں کرتے، کھاتے نہیں. تو یہ دالوں کو نا پسند کرنے والے یہ سن لیں، اس سے آپ کو وائٹامن B12 1-2 وائٹامن B12 فولیٹ اس میں ہوتا ہے، یہ ملے گا. اور یہ ہوموسائٹس کے لیول کو کم کرے گا. اس کی وجہ سے بھی دماغ میں امراض پیدا نہیں ہوتے. اور اسپیسیفکلی جو 60 سال کی عمر کے لوگوں کو جو اس قسم کے امراض ہو جاتے ہیں، دالیں اگر استعمال کریں تو ان کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گی. 7 نمبر پر لال انگور اعتدال کے ساتھ کھانے سے. اور انگور کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ آپ کو تازہ خون پیدا کر کر دیتا ہے. اچھا جی، آگے چلیے. 8 نمبر پر گندم کی بنی روٹیاں، سلائس براؤن بریڈ. یہ بھی سنا ہوگا آپ نے، امیر علیہ سنت بھی سنا ہوگا براؤن بریڈ کا تذکرہ. جی، تو یہ براؤن بریڈ ہے، یہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس سے بہتر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. 9 نمبر پر ساگ، سبزیاں پسند جو نہیں کرتے ان کے لیے بلا رہا ہوں. گوشت کا تذکرہ نہیں ملے گا، پوری لسٹ بتا دوں گا. میں آپ کو بتا دوں، آپ آسرے میں رہیں گے. ابھی میرے کو بیان آتا ہے، ابھی ٹکٹوں کا بیان آ رہا ہے، اور ابھی کبابوں کا، اور ابھی سموسے کا تذکرہ آ رہا ہے، یا ابھی وہ کچھ توڑنے کا تذکرہ کرے گا. تو ایسا کہیں نہیں ہے، پوری لسٹ میں گوشت کا ذکر نہیں ہے. تو اور گوشت ہم جیسے خیر شوقین ہوتے ہیں، بہت گوشت کھا لیتے ہیں. یہ اسپیسیفکلی ایشینز، جو پاکستان کا خطہ ہے، یہ زیادہ گوشت اور ویسے بھی مشہور ہے ریسرچز کے مطابق. 9 نمبر پر ساگ کی مختلف قسمیں ہیں جن سے کھانے سے بلڈ پریشر یا اسٹروکس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. اور لکھا ہے صحت کے ساتھ عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، 10 نمبر پر ہے کافی. 2 سے 3 کپ، مگر 2 سے 3 کپ سے زیادہ ڈیلی بیسس پہ نہیں ہونی چاہیے. اور تجربے میں یہ ثابت ہوا ہے، انہوں نے نوٹ کیا ہے کہ جن لوگوں نے 2000 لوگوں پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، اور کہ جن لوگوں نے 2-3 دن تک 2-3 کپ روزانہ کافی پی، ان میں دماغ کے امراض کے جو حملے ہیں یہ کم پائے گئے. تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کر لیجیے. میں نے تو یہ خیر خائی کی نیت کی ہے، لیکن جب آپ ان چیزوں کا استعمال عموماً ہوتا ہے تو نیت کرنا نہ بھولیے، کیونکہ اگر اچھی نیت کریں گے انشاءاللہ تو ہر جائز عمل نیکی کے کرنے کا سبب بن جایا کرتا ہے. تو نیت کا یہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے، یہ ہمیں امیر اہل سنت کی بارگاہ سے ملا ہے، جو ایسا زبردست فارمولا ہے، ایسی زبردست چابی ہے کہ ہر جائز کام کو اچھی نیت کے ساتھ آپ اپنی آخرت کی ذخیرہ اکٹھا کرنے کا سبب بنا لیجیے. تو اتنا پیارا فارمولا جس شخص نے دیا تو اس کی ذہانت اور اس کی دور اندیشی کا اندازہ آپ میرا خیال لگا لینا چاہیے آپ کو. اور ایسی بھی نصیحت سن کر جو دماغ کی کھڑکیاں کھلیں گی، جو ذہن کا دریچہ واہ ہوگا، تو آزما لیجیے. چلیے آئیے ابو علیہ سنت کا نظر گلدستہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم یہ کون سی نصیحت کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ مدینہ دکھائے، ان آنکھوں سے مدینہ دیکھے، قرآن دیکھے، کعبہ دیکھے، علماء کا چہرہ دیکھے، اپنے ماں باپ کا چہرہ ہمدردی اور رحمت سے دیکھے، اپنی اولاد کو شفقت سے دیکھے. نہ تو دیکھنے والی چیزیں وہ دیکھے. ہماری آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں جن کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو اس لیے وہ پکی توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو، اور اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھے کہ آنکھیں کہیں سانے ہوئے گناہ میں پڑ جائیں. زبان پر لگام ڈال کے رکھے، قفل مدینہ آنکھوں کا، زبان کا، کہ کہیں ہم کسی کو اپنی زبان سے نقصان نہ پہنچا بیٹھے. یہ 2 گناہ جو ہے زبان اور آنکھوں کے مسجد کے اندر بھی ممکن ہے، مسجد الحرام میں بھی ممکن ہے، این سنہری جالیوں کے سامنے کسی ظاہر سے بھی یہ ممکن ہے. دونوں یہ گناہ جو ہے نا، ان سے بچت جو ہے نا، یہ کہیں بھی
آدمی کعبے کے اندر بھی داخل ہو جائے نا تو ہم نے کہیں نہیں پڑا کہ شیطان کا داخلہ وہاں نہیں ہو سکتا، وہاں بھی شیطان گناہ کروا سکتا ہے. یہاں زیادہ مال ہوتا ہے وہاں ڈاکو کی نظر، چوروں کی نظر بھی زیادہ ہوتی ہے. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے. فارسی میں ہمزاد بولتے ہیں، وہ عربی میں شیطان بولتے ہیں. بہرحال بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہمزاد کو مسلمان کر لیا تھا. صرف بس یہ ایک ہی مسلمان ہوا اب تک، حمزاد. سرکار کا حمزاد مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اور کسی نبی کے حمزاد کے بھی مسلمان ہونے کی خبر حدیثوں میں نہیں ہے، مطلب کا تذکرہ نہیں ہے. ایک ہی بس ہوا ہے. ہمارا حمزاد کافر ہے، یہ قید میں نہیں ہوتا، یہ آزاد ہے، یہ گناہ کراتا ہے. نفس امارہ یہ گناہ کرواتا ہے. تو یوں مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ گناہوں کے بالکل چاروں طرف یہ وہ جال بچھے ہی ہوئے. تو میں گناہوں سے بچوں گا، نیکیاں کروں گا، زبان آنکھ کا قفل مدینہ لگاؤں گا. یہ نیتیں کر لیجیے. اگر آپ نے زبان کو قابو میں نہیں رکھا نا شاید گناہوں سے نہیں بچ سکیں گے. اچھا آپ بولو کیسے؟ یہاں غیبت ہو جائے گی، یا غیبت ہو جاتی ہے زبان سے، پتہ نہیں چلتا کہ غیبت ہے لیکن ہو جاتی ہے. کسی کی نہ کسی کی برائی مطلب ہے کہ شروع کر دیتا آدمی. یہ ایسے خوفناک گناہ کہ جہنم میں سب پچھاڑ ماریں گے کہ وہ بولتے ہیں پانی بھی نہیں مانگے گا، بھاگ رہا ہے. جہنم میں ڈالنے والے گناہ غیبتیں کرتے ہیں، جی بھر کے کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جاری رہے گی. تو یہ زبان جو ہے نا بہت گناہ کرواتی ہے. غیبتیں، چغلیاں، دل آزاریاں کروائیے. کسی کو جھاڑ دیا بلا اجازت شرعی، زبان سے آدمی جھاڑتا ہے نا، گناہ ہو گیا. یار کیا غصہ پڑتا، دیکھ تو صحیح، میرا پاؤں کچل دیا تو نے، پاؤں کچل دیا، اس نے غلط کیا لیکن کچل دیا یہ بھی شاید الزام نہیں لگتا. قصدن عام طور پر آدمی نہیں کچلتا، جان بوجھ کے نہیں کچلتا. بیچارے کا پاؤں رہ گیا، آپ کے اوپر آ گیا، میں کچلا نہیں، اس کی بے توجہی کی وجہ سے کچل، آپ کا پاؤں کچل گیا، میں کچل گیا، کچل دیا یہ نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ احتیاطیں تو ہم لوگ کہاں جانتے ہیں. اسی طرح زبان کی بہت ساری مطلب احتیاطیاں ہوتی ہیں. آنکھ میں یہ کہ جیسے کہ کسی کو دل آزار نظروں سے آدمی گھورتا ہے، یوں کر کے گھورتے ہیں غصہ کر کے، یہ آنکھوں سے جگہ گھورا نا اس کو. تو ڈرانے والی نگاہوں سے، کسی کو ذلیل کرنے والی نگاہوں سے گھورنا جو ہے نا، یہ بھی بلا اجازت شرعی جو ہے یہ گناہ ہے. اچھا پھر مزید وہ گناہ بری نظریں، بد نگاہی، وہ امرد عورت سے خطرناک ہے. عورت کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں، امرد کے ساتھ علاقت فرماتے ہیں علماء کا ارشاد ہے کہ 70 شیطان ہوتے ہیں، 70. ان کو اگر لذت کے ساتھ، گناہ بری لذت کے ساتھ دیکھا، لذت آ رہی ہے، یہ سب سمجھتے ہوں گے، پھر بھی دیکھا اس کو، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام. ماشاء اللہ. چلیے آئیے اب آپ بھی سن لیتے ہیں کہ آپ کا حصہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تعالیٰ کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ. نام محمد وقاص ستاری ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. سلسلہ کھلے آنکھ چلے والا کہتے کہتے میں مرحبا. ماشاء اللہ. فیضان داتا کی نسبت سے میں نے منقبت داتا سنی ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد نجار ستار قادری رضی زید احمد برکاتہ العالیہ نے لکھی ہے. برائے مہربانی مجھے وہ منقبت سنا دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مدری چینل کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مجدد زمانہ کو اس دنیا میں شاد و آباد رکھے. ان کا سلام ہمارے سروپا تادیر قیامت تک کا مدعو فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا مرزا ماشاء اللہ دعائی بول رہا تھا کہ آپ عرب سے فون کر رہے ہیں. عربیت جھلک رہی تھی ماشاء اللہ، اس میں مزہ آ گیا سن کر. خیر، اور آپ کے جو امیر اہل سنت کی عقیدت کے جذبات ہیں ماشاء اللہ. آگے بڑھیے جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ. محمد شفیق اتاری ہے. جی جی. میں فیصل آباد سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. جی مجھے آپ کا یہ سلسلہ کھلے عام صلی والا کہتے کا تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ سے میری مدنی التجا اور ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ مدنی خاکہ روزانہ دہرایا کریں. آپ کی بہت مہربانی ہو. آپ مجھے یہ دعائیہ کلام سنا دیں. گناہوں کی عادت شوا یا الہی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ روشن ضلع سے بول رہا ہوں. ہم ابا کا کلام سے سننا چاہتے ہیں جو ہے نا قافلے میں چلو. اچھا قافلے میں چلو. ایک دو اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کانا نام مرکز العالیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی آپ کے سامنے جناب سنیے پیرا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ صاحب کا کلام ہے. محکمے دل کے گنچے کھلا دیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل کے غنچے کھلا دیے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشرف افطاری مجھے اعلیٰ حضرت کی مرتبہ سنا دیں. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ شیخی بھائی ساتھ رہے انشاءاللہ سنائیں گے. فیض رضا جاری رہے گا. جی لاسٹ فی الحال کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد وبرکاتہ. جاوید فارنگی چاند سے بول رہا ہوں. جی سننے کی ایک بہت دنوں سے خواہش کھلے ہاتھ صلی اللہ کہتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سناب پہلے بھی منوات سنا دیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ساتھ لیتے ہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور و باری حجاب میں ہے. صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ظلمت تاریک ہو رہا
سے نکال میں ہے اٹھا دو پریدا دکھا دو چہرہ اور وہ گل لب نازک ان کے ہزاروں چھڑتے پھول جن سے وہ گل لگا نازک ان کے ہزاروں چھڑتے پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل دیکھے گلشن گلاب میں ہے اٹھا دو پریدا دکھا دو چہرہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے تو بتاؤ مخلصوں کے پھر کیوں تمہارا دل جو تیرا دل میں ہے اٹھا دو پریدا دکھا دو چہرہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. عدنان ابطاری علی پور سے ہیں ہمارے ساتھ اور اعلیٰ ذوق کے کلام سننا چاہ رہے ہیں. یہ کمال حسن حضور ہے, اس کی انہوں نے فرمائش کی ہے. بولیں گے میرے کچھ کرنے میں یہ شامل کیجیے اور سنائیے. کشف دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وكمال حسن حضوره كزمان ناس جهانه وكمال حسن حضوره كزمان ناس جهانه یہی پھول پار سے دور ہے, یہی پھول پار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. تیرے آگے یوں ہی بدل سے سہارا رب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں بدل سے سہارا رب کے بڑے بڑے. کوئی جانے میں زبان نہیں, کوئی جانے میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. قافلے میں چلو, 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 سیکھنے سنتے قافلے میں چلو, اپنے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. ہے طلب دید کی دید کی عید کی, طلب دید کی دید کی عید کی, دید کی عید کی. کاش وہ اب دکھے قافلے میں چلو, سیکھنے سنتے قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو.
شعر اگر آپ سنا دیں بھلے یہ ریپیٹ کر دیں یہ جو اتنا پیارا شعر آتا ہے چلو رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو پلک دید کی دید کی عید کی ہے پلک دید کی دید کی عید کی دید کی عید کی کاش وہ کی قافلے میں چلو سنتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو. ماشاء اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. قافلے میں چل کر آپ علم دین سیکھتے ہیں عمل کا جذبہ بڑھتا ہے اور مدنی چینل بھی الحمدللہ آپ کا عمل کا جذبہ بڑھاتا ہے علم دین کے موتی بتاتا ہے. عبدال اطاری باب المدینہ کراچی سے ہیں ہمارے ساتھ. یاسر رضا اطاری پہاڑ پور سے ہمارے ساتھ ہیں اور سید بلال اطاری اٹک سٹی سے ہیں. فراز علی گجرات سے ہیں. خانقاہ ڈوگرا سے میسج ہے. احسن رضا اطاری بھی خانقاہ ڈوگرا سے ہمارے ساتھ ہیں. عرفان اطاری سردار آباد سے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام سننا چاہ رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی مدنی انقلاب کا سلسلہ بہت اچھا ہے. نام وغیرہ نہیں ہے. اچھا مدنی بھتیجے یا مدنی بھتیجی آپ کو وہ ایسا اس میں مجھے اچھا لگا. اچھا مجھے مدینے کی دو اجازت کی فرمائش ہے. جگہ کا نام مینشن نہیں ہے. بہار جہاں فضا تم ہو دانیال اطاری جگہ کا نام انہوں نے مینشن نہیں کیا ہے. سورہ رحمان کی تلاوت کی بھی فرمائش ہے اور قصیدہ بردا شریف بھی یہ کہہ رہے ہیں ان سے. تو سورہ رحمان کی تلاوت آپ سنا دیجیے. پوری سورہ رحمان شریف کے بارے میں سلسلے میں شامل نہیں کر سکتے. چند آیات آپ کر دیجیے. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو عصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا. قصیدہ بردا شریف کتنا مشاء مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر الجيران به سلام ومن تذكر
جزاک اللہ خیرا احسن الجزا. نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار برکتیں ہیں جو علماء نے لکھی ہیں اپنے اپنے مقام پر. ہمارے بننے سے ذہن بننے سے اپنے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والے مالک تعالیٰ عز و جل کے جو اسماء ہیں، اسماء شریفہ، اسماء مبارکہ، ان کی برکتوں کا اندازہ ہم کیوں کر لگا سکتے ہیں. اسماء الہی کی برکتوں کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کی خدمت میں اپنے سلسلے روحانی علاج میں پیش کیا کرتے ہیں. تو آئیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ ان برکتوں کے موقعوں کو اپنے دامن میں بھر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور نبی چینل کے ناظرین، کھلے آگ صلو علی کہتے کہتے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مبارک اسماء کی کچھ وضاحت لے کر حاضر ہیں. آج اپنے اس سلسلے میں جو ہم نام شامل کریں گے، جو اسم شامل کریں گے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے، وہ ہے الہادی، یعنی راہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا. ہادی ہدایت سے بنا ہے، بمانا راستہ دکھانا اور منزل مقصود تک پہنچانا. ہدایت کی تفصیل تو بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے. بہرحال افضل و اعلیٰ ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے رستے کی رہنمائی فرما دے کہ جو بندے کو جنت نعیم جو ہے اس میں اور اس کے اندر ذات کریم کے دیدار تک بندہ پہنچ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر جنتی کو نصیب ہوگا. تو بندہ جو ہے ایسے اعمال کرے، ایسے راہ اپنائے اور ایسی صحبتیں اختیار کرے کہ اس کے ذریعے سے وہ جنت میں پہنچ جائے، اس کو دیدار الہی کی نعمت میسر آ جائے. تو یہ ہدایت کا ایک یوں کہنے کہ اعلیٰ کانسیپٹ ہے، یہ ہدایت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. ہدایت کے رس سے متصف ہونے والے انبیاء، اولیاء اور علماء ہوتے ہیں، یعنی جو یوں کہنے کہ بالخصوص اس ہدایت سے متصف ہیں، کیونکہ یہ حضرات عام مخلوق کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے ہادی ہوتے ہیں اور صراط مستقیم پر لوگوں کو چلانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہوتی ہے. گویا کہ مخلوق کے ہادی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خاص ہدایت عطا فرماتا ہے، ایسی ہدایت کہ جس سے اب یہ دوسرے لوگوں کو صراط مستقیم پر جو ہے وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہدایت دینے والا ہے. ہم بھی اس سے ہدایت کے ہی طلبگار ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر جو ہے وہ ثابت قدمی عطا فرمائے
اور جو اس راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ایسوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال آئیے اس قسم کے فضائل سنتے ہیں۔ جو کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اس قسم کو کثرت سے پڑھے، یعنی یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے ہاتھ بھی اٹھائے اور کثرت کے ساتھ یا ہادی یا ہادی یا ہادی اس کا ورد کرتا رہے، اور پھر وہ ہاتھ اپنے منہ اور آنکھوں پر مل، انشاءاللہ عز و جل اہل معرفت کا مرتبہ پائے گا، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یقیناً یہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اور جو راہ و ہدایت سے بہتے ہوئے ہیں میں ان سے محفوظ ہو جاؤں۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے، تو جو یہ چاہتا ہے اس کے لیے یہ قرب ہے کہ یا ہادی کا آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اور ہاتھ اٹھا کر اپنے جو ہے ورد کرتا رہے، اور آخر میں اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ چہرے پہ اپنے مل لے، اپنی آنکھوں پہ مل لے، انشاءاللہ عز و جل اس کا شمار بھی اہل معرفت میں ہونے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم کے طفیل ہم سب کو صراط مستقیم پر ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے کہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصور مجبور کی۔ ماشاءاللہ ایک مزید میسج آج آپ کو دینا چاہتے ہیں، دل کے کانوں سے سنیے گا اور دل کی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گاڑی میں سی این جی اور پیٹرول بھرواتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ آپ کی گاڑی کا انجن بند ہو، سگریٹ نوشی یا آتش گیر مادہ سے مکمل پرہیز کریں، اپنا موبائل فون آف کر لیں۔ یہ احتیاطی آپ کو اور دوسروں کو کسی بھی بڑے حادثے سے محفوظ رکھ سکتی ہیں، احتیاط کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اور جناب منقبت کا وقت ہو گیا اور فیض و رواج جاری رہے گا کہ بھی ایک تعداد میں فرمائش موجود ہے ہمارے پاس۔ امیر اہل سنت کا مسلک کا اپنے امام ہے الیاس قادری، مختصر کر کے سمپل کا وقت پسند ہونا چاہتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ جاری رہے گا فیض رضا، جاری رہے گا فیض رضا، جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اور باطل اور ضلالت ہند میں فرج کو بھری، تو مجدد بن کر آیا اے امام احمد رضا، فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا فیض رضا، 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 جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ مسلط الیاس قادری، مسلط ایمان ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری، سر پر امام ماتھے پہ سجدہ کا نور ہے، سر پر امام ماتھے پہ سجدہ کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، جو
قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. تو نیکیاں کرنے کا یہ سلسلہ ہے ہمارا. آپ منسلک رہیے, آگے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید نیکیاں کرنے کے مواقع تلاش کریں گے اور من بیٹھ کر نیکیاں کریں گے. اجازت دیجیے پھر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, پھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے. سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کیا جائے. 7 حروف ایسے ہیں حروف مستعلیہ جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. الف اس کی ادائیگی اسی طرح ہوگی جو آواز آپ کو سنائی دے رہی. الف قرآن پاک کو بغیر تکلف کے اور لطافت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. زبر زیر پیش ان کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. جس حرف پر تنوین ہو یعنی 2 زبر ہو یا 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو اسے منون کہتے ہیں. 2 زیر قین. اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھیں سلسلہ مدنی قاعدہ روز پیر سے ہفتہ مدینہ منورہ میں دوپہر 2 بجے اور پاکستان میں سپہر 4 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دنیا نہیں ہے جا تماشا نہیں ہے جا تماشا نہیں ہے. بے
تماشا نہیں ہے. یاد رکھیے زندگی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں، خود بھی اطاعت کریں اور دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگ اس وقت کبھی کھڑے ہیں چل رہے تھوڑا سا غور کرتے ہیں. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کی تاریخ اگر صرف سیاہی سے لکھی جائے تو شاید سیاہی کا موقع. آج مسلمان کے ہونے والے کا دین سے دوری کی طرف بڑھتا ہوا ہر قدم اسے ذلتوں کی گہری کھائی میں دھکیلتا جا رہا ہے. آج یہ اسلام کی بلندی دینے والی طاقت کو چھوڑ کر اپنی عقل و شعور غیروں کے ہاتھ میں دے کر اپنی آنکھوں پر پٹے باندھ ان کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا ہے. اور نتیجہ محض خون بہانا، کتنی عزت اور مالوں کا محفوظ ہونا، بے رحمی، بے حسی، فیشن پرستی، مدنسم کے نام پر بے حیائی، بے پردگی کی کیچڑ میں پھنسنا، مسجدوں کا خالی ہونا، بے سکونی اور بے چینی کی کیفیات کا مصورت ہو جانا. آج یہ اس بات کو بھول گیا کہ اسے جو ملنا ہے اور جتنا ملنا ہے اپنی رب سے ملنا ہے، اور رب کے احکام کی نافرمانی اس کے لیے دنیا میں مشکل زندگی، مشقتیں اور ذلت جھیلنے کا باعث ہے، اور خود میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں اس کے لیے عذاب. ہمیں پلٹنا ہوگا. آئیے دعوت اسلامی آپ کو اس زندگی کے دردوں میں ہوئی مشکل زندگی سے راحت و چین کی طرف بلاتی ہے. آئیے دعوت اسلامی آپ کو شیطانی فضولیات سے نکال کر روحانیت کی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے. دعوت اسلامی آپ کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آنے کی دعوت دیتی ہے. انشاءاللہ اس اجتماع میں آپ کو اپنا کھویا ہوا آپ ڈھونڈنے کا موقع ملے گا. آئیے اس اجتماع میں آپ کو اپنی مشکلات کا حل ملے گا. اس اجتماع میں آپ کو مقصد حیات جاننے کا موقع ملے گا. اس کی شروعات رب عز و جل کے پاک کلام کی تلاوت سے ہوتی ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھولوں کا نظام پیش کیا جاتا ہے. دل و دماغ کو جھنجھوڑتا ہو اور زندگی میں انقلاب برپا کرتا ہو. جو شخص اس چیز کو جس کی خود اس سے حاجت ہو دوسرے کو دے دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. یا بیلنس کم ہوگا، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. نوٹوں کے پیچھے طبیعت اچھی اور خراب کرنے والا کبھی نیکیوں کے بارے میں سوچا؟ میری نیکیاں کم ہوتی ہیں، میری طبیعت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے گناہ بڑھ رہے ہیں، میری طبیعت پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دل کو چین سکون سے پر کرتا ہو ایسا سپرم آنکھوں کے ساتھ اپنے رب سے التجا کا منظر. سب سے بڑا گناہ گار ہے، اعتراف کرتی ہے. جن جن کا تو نے نوازا انہیں کا واسطہ ہمیں بھی نواز دے. مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام. مجھ سے نماز تہجد کی برکتیں نماز فجر کے بعد مدنی حلقہ اور عشاء پر چاشت کی نماز کے بعد ڈھیر مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اپنے اپنے علاقوں، قصبوں، شہروں اور ممالک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اول تا آخر شرکت فرمائیں اور اجتماع کے اختتام پر ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ڈھیر مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کی سعادت حاصل کرتے ہیں.
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے علاوہ مختلف ہفتہ سنتوں بھرے اجتماعات بھی مدنی چینل پر براہ راست نشر کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع براہ راست ہر جمعرات بعد نماز مغرب پاکستان میں مدنی چینل پر۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رضوان بول رہا ہوں ملتان سے۔ مجھے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ اگر نون سے مال ہمیں جو آتا ہے اس میں اگر 2 پک کم آ رہے ہیں، لون والا اس میں کوئی ہم نے اسے دھاگا دے کر کپڑا بنوایا ہے تو ہمیں 2 پک وہ کم دے رہا ہے، ہم نے وہ کپڑا آگے بیچا ہوا ہے تو ہم بھی اس کو ایسے ہی بھیج دیتے ہیں اور آگے والا بھی اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، تو کیا یہ ہمارا عمل ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان شمیر افطاری خوشاب سے بات کر رہا ہوں۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو گاہکوں کو ادھار دیتے ہیں اس میں ہمیں کیا اجازت ہے کیونکہ کچھ اضافی لکھنے کی، کیونکہ ہمارا جو نقد چلتا ہے تو اس میں ہمارے جو پرافٹ ہوتی ہے اگر وہ 1 ماہ ہمارا پیسہ رک جائے، کیا ہم اس بارے میں کچھ اضافی اس کے پاس اس سے لے سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ آگاہ کیجیے گا، کیونکہ ہمارا جو نقد چلنا ہوتا ہے اس کا پرافٹ اس ادھار والے جو ہم نے اضافی لکھنا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جی انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ رضوان بھائی ملتان سے، لون سے مال آتا ہے، یہ ریڈ اینڈ پک ہوتے ہیں، تانا بانا جس کو کہتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات لون والے کچھ پکس کم کر دیتے ہیں، پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن کپڑا جب گاہک کو بیچا جاتا ہے تو نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تانا بانا دھاگا یہ لگا ہوا ہے، اس میں ریڈ پک یہ ہے، تو اب ریڈ پک اگر بتایا کچھ اور وہ ہے کم اور کپڑے والے کو پتا بھی ہے کہ پیچھے لون والے 2 پک کم دیے ہیں، تو کیا یہ بتانا ضروری ہے یا ہم بھی ویسے ہی بیچ سکتے ہیں؟ دیکھیے ایپ کی تعریف فقہا نے یہ کی ہے، اور پوشیدہ ایپ کی تعریف بھی میں عرض کرتا ہوں کیا ہے۔ ایپ کی تعریف فقہا نے یہ کی ہے کہ مارکیٹ میں اس چیز کی وجہ سے بھاؤ میں کمی آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ ایسی صورتحال ہے کہ مارکیٹ میں اس وجہ سے کمی آ رہی ہے پھر یہ ایپ شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو پوشیدہ ایپ ہے فقہا نے اس کی تعریف یہ بیان کی کہ جب وہ چیز مارکیٹ میں پیش کی جاتی ہے، مثال کے طور پر 1000 روپے اس کی قیمت لگتی ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں تو یہ ایب ہے، پھر جب قیمت لگائی جاتی ہے تو کم لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس ایب کو ظاہر کرنے کے باوجود بھی اس کے 1000 روپے لگ جاتے ہیں۔ بعض پارٹی ایسی بھی آتی ہے کہ ہم 1000 میں دے لیتے ہیں، تو ایسے ایب کو قلیل ایب کہتے ہیں، یعنی خفی ایب، پوشیدہ ایب کہتے ہیں، اور اس ایب کا ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، ہاں تو پھر رضوان بھائی ویسے آپ جانتے ہیں اگر آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں کہ 1-2 پک کی کمی بتا دینے سے گاہک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کی سچائی بھی پہنچ جائے گی اور مفتی صاحب اس طرح بتا دیں کہ ایپ ظاہر کرنا ہے تو 2 پک اگر کم ہے تو آپ بتا دیں کہ بھائی میں نے چیک کیا اور لوم سے آنے کے بعد میری 2 پک کم ہے، آئی ہوپ کہ گاہک پھر بھی اسی دام میں کپڑا لے لے گا۔ خوشاب سے کال تھی حضور کہ گاہکوں کو جب ادھار دیتے ہیں تو کیا کچھ زائد رقم لکھ سکتے ہیں، کیونکہ کیش میں تو ہم نارمل ریٹ میں دیتے ہیں، تو کیا ادھار میں رقم زائد، وہ تو آپ نے پچھلے کئی سلسلوں میں بتایا ہے کہ زیادہ رقم ادھار میں تو لی جا سکتی ہے ریٹ زیادہ کر کے، لیکن لکھنے والا سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہم اس کو زیادہ لکھ سکتے ہیں؟ اصل میں شاید یہ یوں ہے کہ ادھار جب مال دیا ہوا ہے جی تو اس کے وصولے کی بکیں بنی ہوتی ہوں گی، ٹھیک ہے، اب اس نے دینے تھے 1 مہینے میں پیسے، صحیح، اب اس نے کر دیے لیٹ، تو یہ اس کے کھاتے میں مزید پیسے لکھ دیں گے اور نفع اور بڑھا دیں گے، جناب آپ کی قیمت چینج ہو گئی ہے، آپ نے لیٹ کر دیا، یہ خالصتاً سود ہے، اس طرح کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو امید ہے کہ ہمارے خوشاب کے اسلام کو پتہ چل گیا، اور طریقہ وہی حضور جو آپ نے پچھلے سلسلے میں بتایا کہ 1 مہینے کا ادھار کو لینا چاہتا ہے اس کا ریٹ لگا لے، بھلے وہ زیادہ ہو کیش سے، اور وہ دے دے، اگر 2 مہینے کا لینا چاہتا ہے تو وہ 2 مہینے کا ریٹ کر کے دے دے، بعد میں اس کو آگے پیچھے نہ کیا، لیکن اگر وہ 5 مہینے میں پیسے دیتا ہے تو اتنے ہی لے جائیں گے جتنے میں طے کیے گئے تھے۔ تو امید ہے کہ ہمارے کاروباری اسلامی بھائیوں کے لیے بھی رہنمائی کا مدنی پھول بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیے سلسلہ فیضان درود و سلام بروز جمعہ مدینہ منورہ میں صبح 10 بجے اور پاکستان میں دن 12 بجے مدنی چینل پر۔ مجھے
اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلی اللہ علیہ نبی امیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ. بات ہم تو سنتے تھے کہ مولانا الیاس قادری بہت عاشق ہے، بہت سنت پابند کرنے والا بڑا امام ہے، اور یہی کتاب فضائل سنت جو مولانا الیاس قادری کی لکھی ہوئے ہم سنتے تھے. کتنی اچھے اچھے واقعات ہیں، کیا کہنے. سبحان اللہ، الحمدللہ ہمارا ایمان کتنی مضبوط ہو گیا. ہم سے بہت عاشق ہے، اور الحمدللہ مولانا الیاس قادری اللہ سبحانہ تعالیٰ لمبی عمر دے. جو کام کر رہا ہے اس دور، جو علماء کا کہنے اور جو میرے علم اس دور جو سنت کا پابند ہے پوری دنیا میں، جو سبز پگڑی والا ہے، جو مولانا الیاس قادری جو مبلغین ہیں، اور جتنی پوری دنیا جو پھیلے ہوئے جو دعوت اسلام بہت اچھے کام کر رہا ہے. اس لیے میرا دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص حضرت صاحب پیر مرشد مولانا الیاس قادری اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی بڑی لمبی عمر دے. اور میری دعا یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مبلغین پوری دنیا پھیلے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اور شوق عطا فرمائے. جو کیونکہ یہ کام اس دور بہت مشکل ہے. آج کل ہمارے نوجوان کہاں کھو گئے دنیا کے پیچھے، لیکن الحمدللہ جو مبلغین اس دور میں بھی الحمدللہ کتنی اچھے خوبصورت سنت کا دیکھ کر آدمی خوش ہو کر سبحان اللہ یہ دیکھ کر کتنی داڑھی ہے، مسواک بھی ہے، امامہ بھی ہے، سبحان اللہ یہ سارے چیز دیکھ کر اس دور میں بھی نوجوان الحمدللہ میں تو کیسے بتاؤں کیسے کہوں، بس میرا دل بہت خوش ہے. مدنی چینل دیکھا کرے تاکہ علم حاصل کرے. انشاءاللہ اسی علم کی وجہ سے ادھر میں بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مسلک کا تو ایمان ہے الیاس قادری، الیاس قادری. عمل کا جذبہ عطایا الہی، عمل کا جذبہ عطایا الہی. گناہوں سے مجھے کو، گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی. میں پانچ نمازیں پڑھوں گا جماعت ہے توفیق ایسی عطایا الہی. میں پانچ نمازیں پڑھوں گا جماعت ہے توفیق ایسی عطایا الہی.
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے سہارا ہے کیا بات اولیاء کی ہے، کیا بات اولیاء کی ہے، کیا بات اولیاء کی ہے۔ زبان اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے روز سوال ہونا ہے۔ ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے متعلق بے جا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا یہ کتنے میں لیا، وہ کتنے میں ملا۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان حق کے ترجمان سے کوئی فالتو لفظ ادا نہیں فرمایا۔ وہ عالم صاحب بولے، یا امیر المؤمنین، کیا آپ بولنے کے فتنوں سے نا واقف ہیں؟ گفتگو کی 4 قسمیں۔ نمبر 1، مکمل نقصان دہ بات۔ جب صبح ہوتی تو قلم دباغ اور کاغذ لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے، اور شام اس لکھے ہوئے کے مطابق اپنا محاسبہ فرماتے۔ دیکھیے سنت ہر بیان، جس کا موضوع ہے کفل مدینہ حصہ 2، روز ہفتہ مدینہ منورہ میں شام 5 بجے اور پاکستان میں رات 7 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میں نے عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں صحیح مسلم شریف کے حوالے سے لکھا ہے، ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے آخری پہر جنت البقیع کہ قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے، بقی والوں کو سلام فرماتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے، ارشاد فرمایا
مجھے میرا پروردگار جنت البقیع والوں کے پاس جا کر ان کے لیے استغفار کا حکم فرماتا ہے. تو جو سعادت مند بقیع میں سوئے ہوئے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں تشریف لے جاتے، ان کو سلام کرتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فرمایا کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. حدیث شریف میں ہے بروز قیامت جنت البقیع سے 70,000 اہل ایمان بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، اللہ تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ اعجاز کا، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ اعجاز کا. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ایک روایت میں تو 70,000 کا آیا کہ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے بقیع والے، اور ایک روایت میں 1,00,000 کی بھی گنتی لکھی ہے. اہل بقیع کو یہ سعادت بھی حاصل ہوگی کہ بروز قیامت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے شفیع اور شہید ہوں گے. یعنی جو خوش نصیب جنت البقیع میں مدفن پائے گا بروز قیامت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کے بارے میں گواہی دیں گے. عطا کر دو، عطا کر دو بقیع پاک میں مدفن، عطا کر دو، عطا کر دو بقیع پاک میں مدفن، میری بن جائے تربت یا شہ کوثر، مدینے میں میری بن جائے تربت یا شہ کوثر. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں لکھتے ہیں بروز قیامت سب سے پہلے نبیوں کے سرور، مدینے کے تاجور، شاہ بحر و بر، رہنما و رہبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر منور سے باہر تشریف لائیں. قیامت کے روز ساری مخلوق اللہ کے حضور حاضر ہوگی. سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر منور سے باہر تشریف لائیں گے، پھر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کے پیچھے ہوں گے اہل بقیع، اور پھر ان کے پیچھے ہوں گے اہل مکہ. قیامت کے دن کیا خوب حسین منظر ہوگا. ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کو لے کر میدان محشر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور ان کے پیچھے پیچھے اہل بقیع ہوں گے.
محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا ہیں، ہم جن کے ثنا ہیں، ہم جن کے ثنا جو شخص حرمین میں سے یعنی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، مکے میں یا مدینے میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں ہوگا. میں نے عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی، اللہ کرم ایسا کرے تجھے کہ جہاں میں دعوت اسلامی میری مچی ہو دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو دعوت اسلامی میری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی عروة بن الزبیر قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا
من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهِ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل پر جاری سلسلہ فیضان حدیث میں آج ہم انشاءاللہ الرحمن وسوسہ سے متعلق کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی جو حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اس حد کو پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس وسوسے سے باز رہو۔ عن ابی ہریرہ قال جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فسألوه انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صریح الایمان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے یہ بات پائی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں۔ فرمایا کہ یہ کھلا ایمان ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جسے مسلم شریف میں روایت کیا گیا، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس پر ایک جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر بھی؟ فرمایا مجھ پر بھی، لیکن اللہ تعالی نے مجھے اس پر مدد دی جس سے وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے بھلائی ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس آیت کا ترجمہ اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں، اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے، یعنی کسی برے کام پر اکسائے، تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، برے خیالات، فاسد فکر، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ جو برا خیال انسان کے ذہن میں آئے، دل میں آئے، اور جو فاسد فکر اسے لاحق ہو، یہ وسوسہ کہلاتی ہے، اور اچھے خیالات کو الہام کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ الہام یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث پاک جو سب سے پہلے ہم نے اپنے اس سلسلے کے شروع میں سننے کی سعادت حاصل کی، اس میں یہ فرمایا گیا یأتی الشیطان احدکم، کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے۔ اس شیطان سے مراد یا تو خود ابلیس ہے کہ وہ تمام دنیا پر نظر رکھتا ہے اور سب لوگوں میں چکر لگاتا رہتا ہے، یا اس
شیطان سے مراد اس کا قرین ہے جو کہ ہر ایک انسان کا الگ الگ شیطان ہے اور ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، یا اس سے مراد وہ برا انسان ہے جو بری باتیں کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی منہاج العابدین میں سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا جامع قول نقل فرماتے ہیں۔ اگر اس قول کو ہم اپنی حفظ جاں بنا لیں تو انشاءاللہ کافی حد تک ہم شیطان کے وسوسوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور کافی حد تک انشاءاللہ وسوسہ شیطانی کی کاٹ ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ شیطان فارغ ہے اور تو مشغول ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے مگر تو اسے نہیں دیکھتا، تو نے اسے بھلایا ہوا ہے مگر اس نے تجھے نہیں بھلایا، اور تیرے اندر بھی شیطان کے کئی یار و مددگار ہیں، اس لیے اس سے محاربہ یعنی لڑائی کر کے اس کو مغلوب کرنا ضروری ہے، ورنہ تو اس کی شرارتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور یہ شیطان ہم سے اس قدر قریب ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے۔ خون جس طرح انسان کے بدن میں گردش کرتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کے بدن میں گردش کرتا رہتا ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب انسان کی نزاع کا وقت آتا ہے، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، سکرات کا عالم اس پر طاری ہوتا ہے، اس نزاع کے عالم میں شیطان یہ بڑا اپنا داؤ پیش مارتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان سے اس کا ایمان چھین لیا جائے، اور اسے طرح طرح کے وسوسوں میں طرح طرح کے اعتراضات اس پر وارد کر کے اسے اس بات کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس عقیدے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اسلام سے اس کا رشتہ موت کے وقت ٹوٹ جائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی سلسلے میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر کبیر کو تحریر فرمایا، جو بہت مشہور تفسیر قرآن ہے، آپ کی نزاع کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے پاس شیطان آیا، کیونکہ اس وقت شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان سے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ شیطان نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ تم نے تمام عمر مناظروں میں اور بحثوں میں گزار دی، خدا عز و جل کو بھی پہچانا؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل ایک ہے۔ شیطان بولا اس پر کیا دلیل ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دلیل پیش کی۔ شیطان بڑا خبیث ہے، شیطان معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد رہ چکا ہے، اس نے وہ دلیل توڑ دی، اس کا رد کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم کا سمندر تھے، آپ نے دوسری دلیل پیش کی، اس خبیث نے وہ بھی توڑ دی، اس کا بھی رد کر دیا۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 360 دلائل اس کو پیش کی، اور اس لعین نے سب کے سب کو رد کر دیا۔ اب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سخت پریشانی میں اور نہایت مایوسی کے عالم میں تھے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں دور دراز مقام پر وضو فرما رہے تھے، وہاں سے آپ کے پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آواز دی کہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا عز و جل کو بے دلیل ایک مانا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ موت کے وقت شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ مسلمان سے اس کا ایمان چھین لے، اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے کہ اس کی توجہ بھی شیطانی وسوسے کو دفع کرتی ہے اور ایمان کی حفاظت کا بھی ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ آخری وقت ہے اور بڑا سخت ہے، میرا ایمان بچا میرے مرشد پیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیطان اسی طرح تقدیر کے معاملات میں بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے ہم اس کے پابند ہیں، تقدیر کے آگے ہم مجبور محض ہیں، ہم تو وہی کر رہے ہیں جو تقدیر میں لکھا ہے، پھر جہنم اور قبر کی سزا کیوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، اس معاملے میں سوچے بھی نہ ورنہ شیطان گمراہ کر دے گا۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کو بھگا دیا جائے۔ اسی حدیث مبارکہ میں جو ہم نے اپنی سلسلے میں سنی، اس میں یہ مزید فرمایا گیا آگے کہ وہ کہتا ہے، یعنی شیطان وسوسہ دلا کر یہاں تک لے جاتا ہے کہ من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت میں اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی۔ جو اس کا باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے، ایسا شخص کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ اور بددین ہے۔ حدیث بعد میں فرمایا گیا کہ جب اس طرح کا وسوسہ آئے کہ جب آدمی کی سوچ یہاں تک پہنچ جائے کہ من خلق ربک، کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، تو فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ،